آزاد جموں اور کشمیر میں بھی ایک ہمیں خبر مل گئی جس پہ مجھے بہت ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا۔ وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے انہوں نے 29 مارچ کو ایک قرارداد پاس کی ہے، لیکن یہ چیز ضرور ہونی چاہیے، بھلے اکانومی کا بٹھا بیٹھ جائے، بھی کنٹینیوسلی جو ہے ہم جو لیڈرشپ ہے وہ جسے کہتے ہیں انڈر پریشر ہے۔ پروپوزل سے متاثر ہو کر ہماری جو آزاد جموں اور کشمیر کی اسمبلی ہے انہوں نے ایک قرارداد پر پاس کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں کوریڈور تو ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ ممبران ہیں اور یہ سارے کشمیری ہیں، میں تو حیران ہو گیا۔ ان کا حصہ یہی مانتے ہیں، جبکہ انہوں نے خود بول دیا کہ ہم مدر انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو پھر آزاد کشمیر کا تو پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ پاکستان کا کچھ نہیں بچا تو آزاد کشمیر تو بہت مقبوضہ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے، یہ ایک ہو جائیں۔ اب آپ کوریڈور کی باتیں کر رہے ہیں اور امت شاہ نے جو بات کی آپ اس کو ہی ری انفورس کریں، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ انڈیا نے کشمیر کا بجٹ پاس کیا ہے، 14.5 بلین کا بجٹ پاس کیا گیا ہے۔ میں مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیوں اس قسم کے جو ہے آئیڈیاز ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی جانب نظر ڈالیں تو پاکستان کے کشمیر کے اندر 595 پوائنٹ سمتھنگ ملین ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے کشمیر کے بجٹ میں۔ کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنے 3 میجر ایئرپورٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آؤٹ سورس کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے کہ 7 بلین کے لیے ہم آئی ایم ایف کے آگے جھک رہے ہیں، آئی ایم ایف کے تڑلے کر رہے ہیں کہ ہمیں 7 بلین دے دیں۔ دوسری جانب انڈیا 7 سے 7 پلس 14 جو ہے وہ بلین کا بجٹ دے دیا ہے کشمیر کو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم پچھلے فیبرری سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں 1.1 بلین ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ملک کو پراپر طریقے سے انڈیپینڈنٹلی اوپنلی چلا سکیں، تو پھر ملک کے حالات اس طرح ہی رہیں گے۔ ہیلو دوستو، پچھلے دنوں پی او کے میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کی نیند اڑ گئی ہے۔ پی او کے کی ویدھان سبھا میں ایک پرستاو پارت کیا گیا جس میں بھارت کے کشمیر سے وہاں تک ایک کوریڈور بنانے کی مانگ کی گئی ہے۔ یہ پرستاو بھارت کے گرہ منتری امت شاہ کے اس پرستاو سے ملتا جلتا ہے جس میں امت شاہ نے پی او کے تک کرتارپور کوریڈور کی طرز پر ایک گلیارہ بنانے کی بات کہی تھی۔ امت شاہ نے قریب ایک ہفتے پہلے پی او کے میں استھت شاردا پیٹھ تک ایک راستہ بنانے کا بھروسہ دلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت سرکار اس دشا میں کام کر رہی ہے تاکہ شردھالوؤں کو شاردا پیٹھ کے درشن کا موقع مل سکے۔ اب پی او کے کی ویدھان سبھا میں پرستاو پارت ہونے سے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ پی او کے کی ویدھان سبھا میں 29 مارچ کو یہ پرستاو لایا گیا تھا۔ پرستاو کے مطابق جس طرح سے کرتارپور کوریڈور بنایا گیا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک کوریڈور بنایا جائے گا تاکہ بھارت میں کشمیر گھاٹی اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکے۔ تو چلیے دوستو آگے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ چلیں پاکستان کی تو کیا بات کریں، پاکستان میں تو ہر روز نیا سے نیا معاملہ چھڑ جاتا ہے۔ اب آزاد جموں اور کشمیر میں بھی ایک ہمیں خبر مل گئی جس پہ مجھے بہت ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا۔ وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے انہوں نے 29 مارچ کو ایک قرارداد پاس کی ہے اور قرارداد بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں بھارت کے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوریڈور بنائیں کرتارپور کوریڈور کی طرح، جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اور آزاد جموں اور کشمیر کو ملائے، کیونکہ وہ وہاں پہ شاردا پیٹھ ہے آزاد جموں اور کشمیر میں، تو وہ ان کے لیے اس کی ایک مذہبی امپورٹنس ہے۔ جو ہندو ہیں یا کشمیری پنڈتس ہیں تو ان کے لیے ایک کوریڈور بنایا جیسا سکھوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو شاید اسی پروپوزل سے متاثر ہو کر ہماری جو آزاد جموں اور کشمیر کی اسمبلی ہے انہوں نے ایک قرارداد پر پاس کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں کوریڈور تو ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے جو ماشاءاللہ ممبران ہیں اور یہ سارے کشمیری ہیں، میں تو حیران ہو گیا۔ اور یہ کشمیری یہ جو پروپوزل یا یہ جو آئیڈیا آیا، یہ عوامی مسلم لیگ جو شیخ رشید احمد صاحب کی ہے، ان کے پارٹی کے ایک ممبر ہیں، بٹ مجھے نام ان کا اس وقت یاد نہیں آ رہا، انہوں نے یہ پروپوزل ریزولوشن پیش کی اور سب نے اس کو متفقہ طور پہ وہ بھی کر لیا، اڈاپٹ بھی کر لیا۔ اب یہ بات نہیں سوچتے کہ کرتارپور کوریڈور جو ہم نے بنایا ہے وہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور بھارت کا،
اس میں تو چلیے ہم نے خاص ارینجمنٹ کی اور اس میں ہم نے ایک میکنزم ایک ڈیولپ کیا اور وہ بن گیا. یہاں تو کوئی ہمارا انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ بھی نہ رہے اور کشمیریوں کا ان کو حق خود ارادیت ملے تاکہ یہ جتنے بھی مقبوضہ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے یہ ایک ہو جائیں. اب آپ کوریڈور کی باتیں کر رہے ہیں اور امیر شاہ نے جو بات کی آپ اس کو ری انفورس کریں. میری سمجھ سے یہ بات آتا ہے. میں مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیوں اس قسم کے جو ہے آئیڈیاز ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت سے شاید ہمارے جو کشمیری جو ہمارے بیٹھے ہیں لوگ اسمبلی میں ان کو کشمیر کے تنازع کا علم ہی نہیں ہے اور وہ اس کی تاریخ کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے بیرسٹر سلطان صاحب کو جو پریزیڈنٹ ہیں اور پھر جو رانا صاحب ہمارے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ خدا را ان ممبران کے لیے کوئی ورک شاپ ہی کروا لیں کشمیر ڈسپیوٹ پہ. 2-3 روز کی ورک شاپ کروائیں. ان کو ذرا ہسٹری بتائیں کہ کشمیر کا تنازع ہے کیا, اس کا UN کا ٹیمپلیٹ کیا ہے, کس طرح یہ ہوا, کیا سارے معاملات ہیں اور کس طرح ہم نے اس کو حل کرنا ہے. تو اور مجھے خوشی ہوئی کہ جو سابق اسپیکر ہیں اور PMLN نون کے جو ہیں وہاں پہ شاید صدر ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں غلام قادر شاہ صاحب, انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں تھا نہیں اسمبلی میں اس روز, کہیں باہر تھا یا پاکستان میں تھا, اسلام آباد میں تھا, تو شاید اگر میں ہوتا تو اس کو کبھی منظور نہ ہونے دیتا. لیکن بہرحال اب وہ قرارداد تو منظور ہو گئی اور بھارت میں آبویسلی اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیے انہوں نے بھی امیر شاہ کی جو پروپوزل تھی اس کو قبول کر لیا ہے. تو یہ سارے اس وقت معاملات گلگت بلتستان سے لے کر آزاد جموں اور کشمیر تک اور یہ کوریڈور کی جو بات ہوئی ہے یہ سب ایک ہی اس کا شاخسانہ ہے. وہ یہی ہے کہ بس جی جو اسٹیٹس کو ہے اس کے بیسس پہ ہی کشمیر کے معاملے کو حل کریں. اب کون سی قوتیں اس کے پیچھے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. ایون امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی بس سیٹل ہو جائے, کیونکہ امریکہ کی خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں دراڑیں پڑیں. ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آج انڈیا کے کشمیر سے نکل رہی ہے. انڈیا نے کشمیر کا بجٹ پاس کیا ہے, 14.5 بلین کا بجٹ پاس کیا گیا ہے. اگر ہم پاکستان کی جانب نظر ڈالیں تو پاکستان کے کشمیر کے اندر 595 ملین ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے کشمیر کے بجٹ میں. اب یہاں سے ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے جہاں بجٹ زیادہ ہوگا وہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں پر زیادہ سہولیات ملے گی, وہاں پر زیادہ روزگار ہوگا. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ہم پاکستان سے نظر آتا ہے کہ 7 بلین کے لیے ہم IMF کے آگے جھک رہے ہیں, IMF کے تڑلے کر رہے ہیں کہ ہمیں 7 بلین دیتے. دوسری جانب انڈیا 7 سے 7+ 14 جو ہے وہ بلین کا بجٹ دے دیا ہے کشمیر کو. اب یہاں پر پاکستانی عوام سے پوچھیں گے کہ کون پھر زیادہ خوشحال ہے. ہمارا میڈیا تو بتا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سہولیات ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر نہیں ہے, لیکن ہمیں فیکٹس اینڈ فگر تو کچھ اور بتا رہے ہیں.